اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران اپنے تکمیل تک پہنچنے والی ہے، کچھ ہی آیات رہ گئی ہیں۔ پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ ماضی میں جو ہو گیا اس نے ویسے ہی ہونا تھا، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ ہونے کی وجوہات کئی ہو سکتے ہیں، لیکن ہوتا اللہ کے اذن سے ہے۔ اس لیے جب اللہ کا اذن ہی یہی تھا تو اس میں تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ غزوہ احد کے واقعات ہم لوگوں نے پڑھے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، انا ھذا، کیسے ہو گیا یہ؟ تو کچھ جواب ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اس لیے ہوا کہ تمہاری اپنی کرتوت تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کامیابی ناکامیابی بدل گئی۔ پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہ وہ جان لیں کہ وہ الحمدللہ ایمان کے راستے پر ہیں۔ آزمائش اسی لیے ہوتی ہے، آزمائش اللہ کو جاننے کے لیے نہیں ہوتی، انسان جان لے کہ وہ کس راستے پر کھڑا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور وہ جو منافق ہیں وہ بھی پہچانے جائیں کہ وہ نفاق کے راستے پر ہیں، اور وہ جو کفر کے راستے پر ہیں وہ بھی پہچانے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی ایمان کو اور نکھار دیں۔ یہ ساری آیات ہم لوگوں نے پیچھے پڑھی ہیں، یہ تبصرہ اس پر غزوہ احد پہ۔ اب ذرا سا ایک منٹ رک جائیں اور ایک وقفہ لیں۔ آج کورونا وائرس، ہمارے یہاں بھی پاکستان میں 2 کیسز ڈسکور ہوئے ہیں کورونا وائرس کے، اور ان کے لیے میڈیا کے لیے 2 کیسز دستیاب ہوئے ہیں، اس لیے کہ اب تو انہوں نے اس پر ہائپ کریٹ کرنا ہے نا، ان کو تو ایسا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کورونا وائرس جو ہوا یہ اللہ کے اذن سے ہوا، ایسا ہی ہونا تھا۔ کیوں ہوا؟ یہ تمہاری اپنی کرتوت ہے۔ کیا کرتوتیں ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے، تمہاری اپنی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان والے جو ہیں وہ جان لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں کہ وہ ایمان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور جو دوسرے ہیں منافق ان کو ہی پتہ لگ جائے کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، منافقت کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو نکھار دیں۔ تو ایمان والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے ایسی حالت میں، ہم سوچ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ درمیان میں ذہن میں ایک بات آ گئی، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ غالباً ہم لوگوں نے آیت نمبر 184 تک پڑھا تھا، اور یہاں پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں، یہودیوں کے حوالے سے جو ان سے مثلا وہ لوگ جو ادھر ادھر کرنے والے تھے، منافقت کی روش پر چل رہے تھے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو فقیر ہیں، ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں خرچ کرو۔ اور پھر اس کے بعد جواب یہودیوں کے حوالے سے دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اصل تو منبع وہی تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے 3 ہجری میں یہودیوں کے قبیلے موجود تھے، 2 قبائل موجود تھے وہاں مدینہ منورہ میں، تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اچھا کہ یہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لیا گیا ہے کہ ہم جب تک کہ رسول کو نہیں مانیں گے اس وقت جب تک کہ وہ آگ آئے اور جو ہدیہ دیا جائے، اللہ کے صدقہ دیا جائے، اس کو
آگ جلا دیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ کیوں تم نے یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ تو پہلے آتی ہوتا رہا ہے، پہلے رسول آتے رہے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان باتوں کے ساتھ جو تم کہہ رہے ہو، تو کیوں تم نے اپنے رسولوں کو قتل کیا؟ وہ کتاب لے کر کے آئے، صحیفے لے کر کے آئے، کیوں تم نے اپنے رسولوں کو قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ یہ یہاں سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، وہ نماز کے لیے نہیں آتا، تو ایمان کہاں ہے اس کا؟ کدھر ہے ایمان؟ کیا وہ اپنے ایمان اس بات میں سچا ہے؟ یہ اور دوسری مال نہیں نکالتا اللہ کے راستے میں، تو کیا وہ اپنے ایمان میں سچا ہے؟ دھوکہ ہے نا. آیت نمبر 185. اعوذ باللہ من کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہارا پورا اجر، تمہاری پوری مزدوری ادا کر دی جائے گی قیامت کے دن. پوری اجر کا لفظ ہے، مزدوری، تمہاری پوری مزدوری ادا کر دی جائے گی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے مزدوری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، تو وہ تو کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے زندگی گزارنے کا سامان. یہ جو دنیا کا وقفہ ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کا سامان ہے یہ دنیا کی زندگی. اس دن جو واقعتاً آگ سے بچا لیا گیا، دیکھیں آگ سے بچا لیا گیا کا لفظ غور کریں. اللہ کی رحمت بچائے گی، اللہ کی رحمت بچائے گی، اسی لیے لفظ بچا لیا گیا استعمال. ہمارے اعمال ہمیں نہیں بچائیں گے، اللہ کی رحمت ہمیں بچائے گی. اس دنیا میں اللہ کی ہدایات کے مطابق چلنا، اور پھر اس کے بعد آخرت میں اللہ کی رحمت کا ہونا، اور یہ ایسی حالت میں انشاءاللہ ہوگا، اللہ کی رحمت ملے گی. تو کہا جا رہا ہے کہ جو آگ سے بچا لیے گئے وہ تو کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی برتنا ہے، ایک وقت کا گزارنا ہے. اگلی آیت، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لازماً آزمائے جاؤ گے، اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں، اور تم لازماً سنو گے بہت ہی زیادہ اذیت دینے والی باتیں ان لوگوں کے منہ سے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تم سے، یہود و نصارہ اور دوسرے جو لوگ پہلے ان کو کتاب دی گئی ان سے. تم لازماً، اور ان سے ہی نہیں بلکہ شرک کرنے والوں سے بھی، وہ جو بت کے پجاری ہیں وہ بھی، اللہ کے غیر اللہ کے کو الہ ماننے والے وہ بھی، ان سے بہت تم لازماً تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. اب دیکھیں یہ لازماً ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہمارے مالوں میں، ہمارے اپنی ذاتوں میں، ہمارے اپنے عزیز اور رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں. یہ وہی بات جو پیچھے کہی جا رہی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا ہو، ایمان والے ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کیا ہو، جان لو، تمہیں پتہ لگ جائے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم سنو گے بہت ساری لازماً سنو گے. لَتَسْمَعُنَّ، تم لازماً سنو گے بہت ساری اذیت دینے والی باتیں ان لوگوں کے منہ سے جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے، اور ان لوگوں کے منہ سے جو شرک کرنے والے ہیں، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان لوگوں کے منہ سے جو شرک کرنے والے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ ہے وہ بات، اصل چیز، کہ اگر تم نے صبر سے کام لیا، جذبات کے رو میں غلط کام نہیں کیا، اللہ کی ہدایات پر اپنے آپ کو قائم رکھا، اور وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے گئے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہے جو باہمت کام ہے، ہمت والا کام ہے.
یہ ہے وہ راستہ جو ہمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، جو دنیا میں ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے وہ جگہ جو جنت میں کوڑا رکھنے کی ہے۔ سبحان اللہ، غور کریں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ وہ کوڑا رکھنے کی اتنی سی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اور ایک اور قول آپ کا ہے کہ اگر تمہاری خواہش ہے آگ سے بچ جانے کی، کہ تم بچا لیے جاؤ اور جنت میں داخل کیے جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھو اور لوگوں سے وہ سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مشکل کام ہے نا، لیکن جنت آسان نہیں ہے، جنت بہت مہنگی ہے۔ اگر واقعی طلب ہے تو پھر یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اگلی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے پکا عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کو بیان کرو گے لوگوں تک، پہنچاؤ گے لوگوں تک، واضح کرو گے لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے نہیں چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے اسے پھینک دیا۔ وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے دنیا کا حصول، دنیا انہوں نے حاصل کی۔ قلیل قیمت کیا ہے؟ دنیا ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیا ہی برا ہے وہ جو وہ کما رہے ہیں۔ میں نے کہا اس آیت میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی ان سے ہم نے یہ پکا عہد لیا تھا۔ اپنے حالات اپنے دیکھ لیں، خود غور کر لیں، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ جو پچھلوں نے کیا وہ تو کیا ہی انہوں نے، یہود و نصارہ نے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بہت خوش ہیں اس چیز پر جو انہیں دی گئی۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو تم لوگ ہرگز گمان نہیں کرنا کہ یہ آگ سے بچ جائیں گے، آگ یعنی کہ ان کو عذاب سے ان کامیاب ہو جائیں گے عذاب سے بچنے میں۔ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پچھلی آیت کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، جو کتاب کو چھپا رہے ہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے، ڈال دیا انہوں نے پیٹھ کے پیچھے، دنیا حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہرگز تم گمان نہ کرو کہ یہ لوگ جو کہ جنہیں کچھ اب جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، ہے نا، اور وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، ان کو بڑے بڑے نام سے، بڑے بڑے القاب سے ان کو پکارا جائے، اس بات کے لیے جو وہ نہیں کی ہے انہوں نے، اور یہ بڑے تقی ہیں، اور یہ بڑے بہت علامہ ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہیں اور کیا ہیں اور کیا ہیں، حدیث کے ماہر ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے ناموں سے پکارا جائے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو کتاب کو اللہ کے دنیا کے لیے بیچنے والے ہیں، تو وہ ہرگز یہ بات، تم ہرگز ان کے لیے گمان نہ کرو کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، بچ جائیں گے عذاب سے، ان کے لیے تو عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر وہی بات، کائنات کا سب کچھ تو اللہ کا ہے، آسمانوں میں، زمین میں، سب کچھ تو اللہ کا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے۔
جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں، جو بھی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ میں نے کوئی آیت چھوڑی تو نہیں، کچھ آیت چھوڑی تو نہیں، چلے ایک منٹ، الحمدللہ نہیں چھوڑی، الحمدللہ۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ خوبصورت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص جو عقل سلیم رکھتا ہے، اس کی سوچ درست ہے، وہ باعث نہیں ہے، اور وہ باعث نہیں، کسی خاص نظریے پر اس کا جھکاؤ نہیں ہے، ایک کھلے ذہن کا انسان، اور جب وہ اللہ کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو وہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے، اے انسان تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور آج سائنسی تحقیق اس بات کو ثابت کر رہی ہے، ایک ایک چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں وہ انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ آج کوئی اسپیسی، کوئی جانور، کوئی درخت، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ختم ہوتی ہیں تو کس طرح سائنسدان شور مچاتے ہیں، انوائرمنٹ کو بچاؤ، ان فلاں جانوروں کو مت مارو، وغیرہ وغیرہ، ایک ایک چیز تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ سنیے ان آیات کو، اعوذ باللہ من الشیطان۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو عقل رکھتے ہیں، اولی الالباب، عقل رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عقل والا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، وقعودا، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر۔ اور پھر ان کے منہ سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، بے شک آپ نے یہ تمام چیزیں باطل، بے مقصد نہیں پیدا کی ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تو کیا انسان جواب دہ نہیں ہوگا اللہ کے سامنے؟ یہ ساری کائنات جو اللہ نے، جو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں زمین پر جو کچھ ہے، وہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، تو کیا انسان اس کے لیے جواب دہی نہیں ہوگی اس کی؟ اپنے بچوں کے ساتھ آپ سب کچھ کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بہترین لباس لا کے خرید کے دیتے ہیں، بہترین جوتا پہناتے ہیں، بہترین اسکول میں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسکول میں جا کے فیل کریں، نہیں پڑھیں، تعلیم نہ حاصل کریں۔ کیا ان سے اس کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گے؟ ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ سبحانک، آپ ایسی بے مقصد چیزوں سے، بے مقصد تخلیق سے، آپ کی ذات بہت بلند اور بالا ہے، بہت پاک ہے، آپ تمام عیب سے، کمزوریوں سے پاک ہیں۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا تو اس کو تو ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی ہدایات کو رد کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ہدایات کے ساتھ دو رخی دکھانے والے ہیں، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی آواز، وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے، ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لائے۔ اشارہ ہے آف کورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
جو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، اور آج ہر اس شخص کی طرف جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے خلوص نیتی کے ساتھ، دنیا کمانے کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے کہ ہم نے اس کی آواز سنی جو پکار رہا تھا، ربنا اننا سمعنا، اب یہ اسی کا قول ہے جن کا ذکر کیا گیا پیچھے، ربنا اننا سمعنا منادیا من ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کہ ایمان کے لیے، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لائے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے گا، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیں یا رب العالمین، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور جب موت عطا کریں تو ان کے ساتھ کریں جو ابرار تھے، بر سے لفظ نکلا، ابرار، نیکیوں پر، انصاف کے راستے پر چلنے والے، ان کے ساتھ ہمیں اٹھائیے گا یا رب العالمین۔ کتنی پیاری دعا ہے، پھر سے سنیے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دیجیے گا، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دیجیے گا کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ابرار تھے، نیکیوں پر چلنے والے تھے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب ہمیں دیجیے گا، عطا کیجیے گا وہ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ذلیل اور رسوا مت کیجیے گا یا رب، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی بات تو سچی ہے، میری خطاؤں کو معاف فرما دیں میرے رب، میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، میری برائیوں کو مجھ سے دور فرما دیں، نا، اور یہ موت دیں تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ، تو اے ہمارے رب اپنے وعدے کو پورا فرمائیے گا، نا، اب جو آپ نے رسولوں کے ساتھ کیا ہے، اور رسوا مت کیجیے گا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ غور کریں۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اٹھتے تو یہ آیات تلاوت کرتے، یہ آیات یہاں سے ان فی خلق السماوات والارض، یہاں کی یہ آیات تلاوت کرتے۔ روایت ملتی ہے کہ آپ رات میں اٹھے ہیں نماز کے لیے، اور آپ اٹھتے وقت یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے اٹھے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، تو اللہ نے قبول کی ان کی دعا، ان کے رب نے قبول کی اور فرمایا بے شک میں نہیں ضائع کرنے والا ہوں ان لوگوں کے اعمال کو جنہوں نے عمل کیا ہے، کس پر؟ میری ہدایات پر۔ منکم، تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوں یا وہ عورت ہوں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے ساتھ ہی تو ہو، یعنی مرد اور عورت کا معاملہ اللہ کے ہاں اجر کا معاملہ ایک جیسا ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں تکلیف پہنچائی گئی، انہیں اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے جنگ کی اور انہوں نے قتل کیا، اور قاتلوا وقتلوا، اور وہ قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان لوگوں سے ان کی برائیوں کو میں دور کر دوں گا لازماً، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں لازماً میں داخل کروں گا ان جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، ثواب کے معنی ہوتا ہے بدلہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ ان کفر کرنے والے اللہ کے نافرمانوں کا زمین میں چلنا پھرنا، متاع قلیل، یہ متاع ہے ان کی تھوڑے دنوں کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کا، برتنے کا سامان ہے تھوڑی دن کے لیے، پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ جن کو اس طرح کا کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو،
پیچھے پڑ چکے ہیں. تو آپ یہ ذرا بھی دھوکہ نہیں کھائیے گا اس بات سے. متاعن قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے رب کی سزا سے اپنے آپ کو بچایا، لہم جنات، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، ان کی مہمانداری اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ اللہ کے مہمان ہوں گے. خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بھلا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں، اہل کتاب میں پچھلے بھی اور اس میں بھی، یہ قرآن ہم اہل کتاب جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا ان سے پہلے، اور وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ سے کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پست اور حقیر سمجھتے ہیں، خشوع. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور آیات کو، اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہیں بیچتے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بیچتے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت تیز ہے حساب لینے میں. آ گئی بات سمجھ میں؟ پچھلی امت کے لوگ، اس امت کے لوگ سبھی اس میں شامل ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور جو نازل کیا گیا ہم سب پر، خاشعین للہ، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. خشع کہتے ہیں انتہائے اپنے آپ کو پست تصور کرنا، عاجز تصور کرنا اللہ کے سامنے. خشوع کا لفظ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی سے بنا ہے. نہیں بیچتے ہیں وہ اللہ کی آیات کو دنیا کی حقیقی قیمت پر. یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ہے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے اللہ کے پاس، ان کا بدلہ ہے، ان کی مزدوری ہے اللہ کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں. آخری آیت سورۃ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر سے کام لو، اللہ کے راستے پر جمے رہو. وصابروا، دوسرے کو اس راستے پر جمائے رکھو. ورابطوا، ربط رکھو، ایک دوسرے کو پکڑے رکھو. واتقوا اللہ، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یہ ساری آیات بالکل واضح ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین ہے آپ سب سمجھ رہے ہیں ان آیات کو. اگر سمجھنے کے بعد بھی اگر نہیں سمجھنے کی کا معاملہ ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں یہ رابطو پر ایک حدیث ہے کہ جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا، لیکن جو لفظ ہے اس لفظ کا میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا، ربط. ہم لوگ اردو میں جانتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ربط، ایک دوسرے سے تعلق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، صبر سے کام لو، اور صبر ایک دوسرے کو صبر کی تقویت کرو، صبر ایک دوسرے کے لیے صبر کا ذریعہ بنو، ایک دوسرے سے ربط قائم رکھو. کس سے؟ یہ سب ایمان والوں کے حوالے سے بات کی جا رہی. ایمان والے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کی بات کی ہے اللہ نے. اگر ایمان والوں کے دل میں ایمان والوں سے محبت نہیں تو کسی کا ایمان گڑبڑ ہے، چاہے اگلے کا ہو یا میرا ہو. ایمان والے جو لوگ ہیں ان سے لازماً انسان محبت کرے گا، وہ اگر وہ ایمان والا ہے تو.
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان آیات پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر آ کر کے سورۃ الحمدللہ آل عمران ختم ہوئی۔ غالباً یہ 51 نشست ہے جس میں یہ جا کے ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار سورۃ النساء ہم لوگ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد پر جو تبصرہ کیا گیا ہے ان تبصروں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس تبصرے کو دنیا کے ہر معاملے میں، ہر معاملہ جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ کیا ہمارے ایمان میں واقعی نکھار آیا ہے یا کچھ اور ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سوچ سمجھ عطا فرمائے، اولو الالباب میں شامل کریں، عقل والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔